اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز نوجوانوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اچھا، میری یہ ایک عادت ہے کہ جو میں بات شروع کرتا ہوں تو اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اس کو مکمل کرتا ہوں، چاہے لوگوں کی طرف سے تنقید آئے یا اچھا رسپانس آئے، یہ ان کا اپنا ایک ہیڈیک ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا انداز فکر ہے۔ میرا یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے، جو ٹاپک بھی ہو، اس کو فائنل کیا جائے، اس کو مکمل کیا جائے۔ تو اب ہم نے بات شروع کی تھی عورت کے متعلق کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس سے مشورہ کریں یا نہ کریں، پردے کے متعلق کیا تھا، اس پردے میں رکھو۔ تو اب 7-8 پوائنٹ ہو گئے تھے، زین کی سواری سے منع فرمایا، اتنے تک۔ اب اگلا جو 9واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں بھی عورتوں کی اطاعت نہ کرو۔ اب میں یہ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ یہ تہذیب الاسلام میں بھی ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ تو تہذیب الاسلام میں بھی فرمایا کہ نیک کام کا عورت حکم دے یا مشورہ دے تو اس کے کہنے پر نہ کرو نیک کام۔ کیوں؟ اس کی لاجک معصوم نے بتائی، وجہ بتائی، وہ یہ کہ پھر وہ برے کام پر بھی توقع کرے گی کہ جس طرح میں نے یہ کہہ دیا ہے تو وہ کہہ دوں گی، وہ بھی یعنی آگے بڑھے گی، تو وہ بھی آپ سے کروانے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے اس کی نیک کام میں بھی نہ مانو۔ اچھا، نمبر 10، ان کی رائے کے برخلاف عمل کرو۔ دیکھیں، عجیب مسائل ہیں، معصوم بتا رہے ہیں۔ یہ حضور نے مولا علی کو اور مولا علی نے پھر امام حسن کو وصیت کی کہ بیٹا عورتوں کی رائے کے برخلاف عمل کرنا، ان کی رائے پر عمل نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، باریک کپڑا نہ دو۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ عورت کو باریک کپڑا مت دو۔ اور 2 نشانیاں امیر المومنین نے بتائی ہیں بے غیرت کی، تو اس میں جو ہے ایک یہاں شامل ہے کہ باریک کپڑا عورت کے تن پر، بدن پر باریک کپڑا اس کے مرد کی بے غیرتی کی علامت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، لہٰذا باریک کپڑا نہ دو۔ نمبر 12، حمامات میں نہ لے جاؤ۔ حمامات ہیں، ڈریسنگ پوائنٹ ہیں جو بازاروں میں بنے ہوئے ہیں، وہاں جو عورتیں وہاں سجتی ہیں، سج دھج بناتی ہیں اور زینت بناتی ہیں، اور وہاں نہ لے جاؤ۔ جہاں کہے شادی غمی میں، جہاں فعل حرام کا اندیشہ ہو، مکس گیدرنگ ہو، وہاں نہ لے جاؤ۔ پارکوں میں نہ لے جاؤ۔ اور 14 نمبر ہے، ٹیڑھی پسلی کے مانند ہے۔ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 15، عورتوں کی ذرا سی ناخوشیوں پر صبر کرو۔ جو وہ تکلیفیں دیتی ہیں اس پر صبر کا مظاہرہ کرو، اس پر صبر کا مظاہرہ کرو، تو آپ کو حضرت ایوب جیسا اجر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ شوہر کے رشتہ داروں کے متعلق کچھ نہ سنو۔ شوہر کے رشتہ داروں کے متعلق کچھ نہ سنو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی عورت جو ہے وہ شوہر کے رشتہ داروں کو اچھا نہیں سمجھتی، اکثر یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ اپنے جو آپ کے داد حال کے رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وہ کہتی رہے، اس کی ایک نہ سنو، اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ ہاں، وہ اچھے ہیں، برے ہیں، ان سے صلہ رحمی کرو، اس کی بات نہ سنو، بس خاموشی سے اپنا عمل کرتا کرو۔ اس کا انجام کیا ہے کہ جو شخص عورت کی باتوں پر عمل کرے گا، اطاعت کرے گا، تو معصوم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے
یہ کوئی میں وہ ایسے نہیں بول رہا، بلکہ ثبوت دیا پہلے آپ کو کتاب کا تہذیب الاسلام سے میں نے یہ لیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہ پوائنٹس ہیں ان کے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ میں ان سے نوٹ کیے ہیں اور پھر یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ جو سنیں اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین پر عمل کرنے اور سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، آگے شیئر کریں اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ میرے کوئی ویوز کا چکر ہے یا شیئر کا چکر ہے، نہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اگر یہ ہوتا تو میں یہ مشکل ٹاپک نہ بیان کرتا، میں تو وہ ٹاپک اٹھاتا ہوں جو اکثر وعظ میں، مجالس میں، محافل میں بیان نہیں ہو سکتے، میں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو بات وہاں سے نہیں ملتی مومنین کو، مسلمانوں کو، یہاں سے مل جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حالیہ دنوں میں جو جنگ ہے خدا تعالی فلسطینیوں کو کامیابی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔